کربلا کے بعد یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اس میں آپ کو کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد کے تمام واقعات سننے کو ملیں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جنگ جمل میں اگرچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سے الگ ہو گئے تھے، مگر اس کے باوجود حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور طرفین کے 13,000 مسلمانوں نے شہادت کا مرتبہ پایا۔ بحوالہ تاریخ اسلام، بصرہ میں تقریباً 15 دن قیام کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس کوفہ تشریف لے گئے۔ آپ کے کوفہ پہنچنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے ایک لشکر لے کر نکلے تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کریں۔ یہ شامی لشکر پیش قدمی کرتا ہوا صفین کے مقام پر پہنچ گیا۔ اس خبر کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ نکلے اور مقام صفین پر پہنچے۔ ماہ سفر سن 37 میں دونوں فریقین میں زبردست جنگ ہوئی۔ کئی دنوں تک لڑائی ہوتی رہی۔ اس جنگ میں بھی کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شہید ہو گئے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ صفین میں شہادت پائی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں خلیفہ برحق پر خروج کرنے والی جماعت قتل کرے گی۔ علامہ انوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا فرمانا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ کھلی ہوئی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق و ثواب پر تھے اور دوسرے گروہ سے اشتہائی خطا ہوئی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہو جانے کے بعد بہت سے صحابہ کرام پر یہ عیاں ہو گیا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام معرکوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے اور حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی کے مطابق کہ تمہیں خلیفہ برحق پر خروج کرنے والی جماعت قتل کرے گی شہید ہو گئے ہیں، تو اس سے ثابت ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں، لہٰذا ان پر حق واضح ہو گیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ کوئی بات بری معلوم نہیں ہوئی کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے مخالف سے جنگ نہیں کی۔ بحوالہ الریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 132۔ ایک اور مشہور صحابی حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں موجود ہونے کے باوجود بھی اپنی تلوار نیام سے نہیں نکالی تھی، مگر جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں نہایت جوش و خروش کے ساتھ بے جگری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد حضرت عمرو بن العاص بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الگ رہنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بعضوں پر جب احادیث ظاہر ہوئیں تو وہ اس علیحدگی پر نادم رہے جیسا کہ گزرا ہے۔ انہیں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ بحوالہ تطہیر الجنان والنسان صفحہ نمبر 159۔ جنگ صفین میں بہت سے مسلمان مارے گئے۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جنگ بندی ہو گئی۔ ایک معاہدہ لکھا گیا جس میں یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کے سوا کوئی ہمیں جمع کرنے والا نہیں۔ اللہ کی کتاب ہمارے درمیان فاتحہ سے خاتمہ تک فیصلہ کن ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نے جاری و نافذ کیا اسے ہم جاری و نافذ کریں گے، اور جس چیز کو اس نے مٹایا ہم اسے مٹا دیں گے۔ پس حقنین حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات کتاب اللہ میں پالیں اس پر عمل کریں گے۔ اگر وہاں نہ ملے تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ان کے فیصلہ حکم کا مرجع ہوگی۔ بحوالہ تاریخ کامل ابن اسیر۔ اس صلح و معاہدے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کوفہ کی طرف واپسی فرمائی تو خوارج نے سرکشی شروع کر دی اور اللہ حکم للہ کا نعرہ بلند کر کے اس معاہدے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ صفین سے واپسی پر 12,000 خارجی ہر ورا میں خیمہ زن ہو گئے اور انہوں نے شیز بن ربی کو اپنا امیر اور عبداللہ بن الاقویٰ کو امیر الصلاح مقرر کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر بھی ان کو شرارت سے باز رہنے کی تلقین کی۔ آپ نے ان کے لیڈر عبداللہ بن الاقویٰ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام تحکیم پر بھیجنا چاہا تو خارجی پھر آڑے آ گئے اور اللہ حکم للہ کا نعرہ بلند کر دیا۔ ان کے ایک لیڈر نے کہا کہ حکم کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے
آپ اپنی خطا سے توبہ کیجئے اور معاہدہ ختم کر دیجئے اور جنگ شروع کر دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جب ہم معاہدہ کر چکے ہیں تو پھر اسے کیسے توڑ دیں؟ اس پر ایک خارجی نے کہا، وہ گناہ تھا، اس سے توبہ لازمی ہے، اور اگر آپ تحکیم سے باز نہ آئے تو ہم آپ سے اللہ کی خاطر جنگ کریں گے۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیری خرابی ہو، تو کس قدر بدبخت ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہوائیں تجھ پر خاک ڈال رہی ہیں، اور فرمایا، شیطان نے تمہیں حیران اور خواہش کا بندہ کر دیا ہے، اللہ بزرگ و برتر سے ڈرو، جب اس دنیا کے لیے جنگ کر رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں۔ بہاوالا تاریخ طبری۔ خارجیوں کی بربریت، انشاءاللہ یہ والا سلسلہ آپ کو کچھ دنوں کے بعد دیکھنے اور سننے کو ملے گا۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو پھر کہوں گا کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ جلد اس کے تیسرے حصے کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔